ڈیئر لسنرز، ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کا میزبان ساحر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس ناول کا نام ہے محرم اور اس کی رائٹر ہیں فوزیہ بھٹی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کہانی کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے کئی جگہ شاید آپ لوگ الجھیں گے اور بہت بار یوں لگے گا جیسے سب کچھ سچ ہے، بہت بار ایسا بھی لگے گا کہ جیسے سب کچھ جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کی اس بحث میں سے پرے آپ سب سے بس اتنا کہنا ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب یہ دونوں ایک انسان کے لیے بالکل ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ عشق مجازی کو پانے کے لیے انسان عشق حقیقی کی سیڑھی چڑھ جاتا ہے، پھر بندہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرضی دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ جب تک انسان اس زمین پر زندہ ہے تب تک یہ عشق کا جذبہ قائم رہے گا۔ یہ کسی اور کے سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ دوسرا سمجھے یا نہ سمجھے، انسان کو خود اپنے آپ کو پتہ چلنا ضروری ہے۔ بس خود اپنے آپ کو پتہ چل گیا تو سمجھو بات بن گئی، اپنے اندر کی بات بن گئی۔ جس روح کی عرضی قبولیت تک نہیں پہنچتی اس کی آنکھیں کھول دی جاتی ہیں اور وہ دنیا دار بنا دیا جاتا ہے، اور جس کی عرضی اس رب کے سامنے مان لی جاتی ہے اس کے اندر کی آنکھ ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے عشق، محبت، عشق حقیقی اور عشق مجازی کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس زبردست قسم کے ناول کو۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات، منہ میرا قبلہ شریف کی جانب واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ اس کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی، دل مچلنے لگا تھا اور پہلا آنسو باہر آنے کو بیتاب تھا، اور جب اس نے تلاوت شروع کی تو آنسو بند توڑ کر باہر نکلا۔ پھر اس سے رکوع اور سجدے کرنا محال ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ سجدے کے مقام تک پہنچی تھی۔ آنسو جھر جھر بہنے لگے تھے اور اس کا بدن ہچکیوں کی زد میں تھا۔ آج کا یہ سجدہ شاید اس کا آخری سجدہ تھا۔ اس سے 2 رکعت نماز نفل بھی مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ وہ جائے نماز پر نہ جانے کتنی دیر یوں ہی روتی رہی تھی۔ تبھی فجر کی اذانیں سنائی دینے لگی تو اس نے نماز توڑ دی۔ رات کے اس پہر جب وہ اپنے رب کو پکارا کرتی تھی تب اسے اپنے رب پر بہت مان ہوا کرتا تھا۔ پھر اس کا مان ہولے ہولے گمان میں بدل رہا تھا۔ آج اسے اس گمان کا یقین ہو چلا تھا، سو اس نے نماز توڑ دی۔ وہ نامکمل سجدہ اس کے خیال میں اس کا آخری سجدہ تھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی تھی، اپنے جذبے اس نے لحد میں اتارے تھے اس پروردگار کو پکارتے ہوئے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ہاں، اس کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تھی۔ جائے نماز کا کونا موڑے بغیر وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ اس نے ہر طرف نظر دوڑائی، اس کے حلق میں سسکی دبی رہ گئی تھی۔ آج 35 سال کی عمر میں اس کا دوسرا نکاح تھا۔ کہانی بنائی نہیں جاتی، یہ بن سکتی نہیں، یہ بنائی جا سکتی نہیں، کیونکہ کہانی بنانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ کہانی لکھنا اور کردار منتخب کرنا تو اس کا کام ہے۔ کہانی میں وہ اپنی مرضی کے رنگ بھرتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے ہم سب کا۔ کس کا آنا کب مقرر ہے، کس کا جانا کب ٹھہر جائے، وہ سب جانتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ کون کب کہاں کس کے نصیب سے جڑ جائے اسے پتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ پروردگار عالم ہے اور اس سے کچھ چھپا نہیں، اس سے کچھ منع نہیں۔ کب کہاں کون کسی کا مسیحا بن جائے اور وہی مسیحا کب کسی کا سب سے گہرا زخم بن جائے، یہ صرف اس رب کے علم میں ہے۔ وہ رب، وہ جس کے دل میں جب چاہے جیسے چاہے اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ کبھی کسی محبت کو خود سے وابستہ کروا لیتا ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہم سے زیادہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، ہم سے زیادہ، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے بہت محبت رکھتا ہے، اور بے شک وہ ہم سے
بہت محبت کرتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، روز ہوتا ہے، اسی انداز میں ہوتا ہے۔ سورج اپنی گرمی سے زمین کو نہارنا شروع کر دیتا ہے، اس کی فصلوں پر محبت کی روشنی نچھاور کرتا ہے، اس کے پانیوں کو چمک دیتا ہے۔ سورج کا کمال ہر سو پھیل جاتا ہے۔ زندگی کے موڑ پر تھکا ہارا انسان پھر سے اٹھتا ہے، پھر سے جینا شروع کرتا ہے۔ عارضی موت سے بیداری کے بعد انسان پھر سے بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے، اور پھر محض 12 گھنٹوں کی مسافت میں وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ بے اختیار بے دم ہو کر گرتا ہے۔ انسان کی اوقات فقط اتنی ہی ہے، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے اس کی قدر بڑھا دیتا ہے۔ اگلے دن کی تیاری کے لیے دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے۔ ضروری تو نہیں مگر اکثر دن کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، کبھی زندگی کو اور کبھی انسان کو۔ ڈاکٹر ابراہیم فاروقی ایک اچھا انسان تھا، ویسا ہی جیسا ہم عموماً ہوا کرتے ہیں۔ ایک فرما بردار بیٹا، ایک اچھا شوہر اور ایک بہترین باپ۔ ابراہیم فاروقی کو اپنے کام سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ اپنے مریضوں کے ساتھ وہ بے حد نرمی اور سبھاؤ سے پیش آتا تھا۔ اپنے بیٹے کے نام پر رکھے گئے اپنے نجی ہاسپٹل میں وہ ہر طرح کی سہولت اور جدیدت پیدا کرنے کی کوششوں میں رہتا تھا۔ ان کے کام کو معاشرے میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ابراہیم فاروقی کے ہاں 4 اولادیں پیدا ہوئی، جن میں سے 2 حیات تھیں، بڑا بیٹا احمد اور اس سے چھوٹی بیٹی زنیرہ۔ ان کی بیوی شہر بانو عمر میں 15 سال چھوٹی تھی ان سے، اور دیکھنے والے ان کے جوڑے کو مثالی جوڑا کہا کرتے تھے۔ پروقار، خوش لباس اور خوش گفتار میاں بیوی۔ شہر بانو گو کی عمر میں ان سے چھوٹی تھی، مگر اپنا رہن سہن، پہننا اوڑھنا بالکل ان کے مطابق ڈھال رکھا تھا اس نے۔ اپنے لباس، بولنے کے انداز، گھر، بچوں کی دیکھ بھال، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں عمر کا اتنا زیادہ فرق ہے۔ زنیرہ اور احمد اپنے باپ کے زیادہ قریب تھے۔ شہر بانو اور ابراہیم کے مزاج بہت زیادہ نہیں ملتے تھے، تو بہت فرق بھی نہیں تھا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں بیاہ کر آنے کی وجہ سے شہر بانو بہت تیزی سے اور بہترین طریقے سے ان کے مزاج میں ڈھل گئی تھی۔ ابراہیم کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں، وہ تمام پسند و ناپسند میں یکتا ہوتی گئی تھی۔ اس کی زندگی کا محور اس کے بچے اور اس کا شوہر تھے، اپنی تو جیسے کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہ تمام کی تمام ماں تھی، وہ ساری کی ساری صرف بیوی تھی۔ اس کا وجود اس کے شوہر کے قمیض کے کالر سے لے کر اس کے بچوں کی گفتگو سے لگایا جا سکتا تھا۔ وہ خود کہیں نہیں تھی، مگر اس کے بغیر کچھ مکمل بھی نہیں تھا۔ وسیع و عریض لان میں پھیلے پھول اور پتوں میں وہ موجود تھی، اپنے گھر کے کھانے کے ذائقوں میں موجود تھی، لہراتے ہوئے ریشمی پردوں کے رنگوں میں موجود تھی، اور گھر میں جا بجا پھیلے سکون میں بھی وہ موجود تھی۔ شہر بانو کی زندگی گھر سے شروع ہو کر گھر میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ صاف ستھرے حلیے اور سلیقے سے بال بنائے وہ دیکھنے والوں کو بہت پاکیزہ اور وفاشار بیوی کا تاثر دیتی تھی، جو کہ بالکل ٹھیک بھی تھا۔ شہر بانو کو حقیقتاً اپنے بچوں اور گھر سے محبت تھی۔ اس 4 دیواری نے کبھی اس کی اونچی آواز نہیں سنی تھی۔ شہر بانو اور ابراہیم فاروقی کے مزاج میں جہاں بہت سی باتیں مختلف تھیں، وہاں ایک فرق بہت واضح تھا۔ شہر بانو کو اللہ سے بہت محبت تھی۔ یہ اس کا کہنا نہیں تھا، یہ بات ابراہیم بڑے فخر سے لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ یہ بات شہر بانو کو بہت اچھی لگا کرتی تھی کہ ابا بھی اس کے بارے میں یہی بات بار بار دہرایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم کو مذہب سے لگاؤ نہیں تھا، مگر جو بات شہر بانو کے مزاج میں تھی ویسی بات نہیں تھی۔ شہر بانو باقاعدگی سے نماز ادا کرتی اور بہت خوشی سے نماز ادا کرتی تھی۔ ایک نماز ادا کرنے کے بعد اسے شدت سے دوسری نماز کے وقت کا انتظار رہا کرتا۔ وہ کوئی بہت عالم و فاضل نہیں تھی، دین کے متعلق اس کا علم بھی بس تھوڑا سا ہی تھا، جیسے زیادہ تر عام مسلمانوں کو ہوا کرتا ہے، مگر اسے نماز سے شدید محبت تھی۔ شاید یہ عادت اس نے اپنے والد سے چرائی تھی۔ نماز سے محبت اسے ورثے میں ملی تھی، نماز سے محبت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ بے شک اللہ اس پر بڑا ہی مہربان تھا۔ جو سکون اور راحت اسے نماز میں محسوس ہوتی تھی، وہ اور کہیں بھی محسوس نہیں ہوتی تھی اسے۔ یہ راحت
وہ اور کہیں بھی محسوس نہیں کر پاتی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے اسے اللہ سے قرب محسوس ہوتا تھا اور اسے اپنا رابطہ جڑا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ٹھنڈ کی سی کیفیت اس کے چہار سو پھیل جاتی تھی اور اس کا اندر اور باہر روشن ہو جاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے ننھے ننھے جگنو اس کا احاطہ کیے ہوں، اٹکھلیاں کرتے ہنستے مسکراتے جگنو اس کے اندر باہر روشنی پھیلاتے اڑ رہے ہوں، جیسے ہوا میں موتی بکھر رہے ہوں۔ یہ محبت، یہ پیار اسے اس کے باپ نے سکھایا تھا۔ نیک تربیت بھی اللہ کے عظیم تحفوں میں سے ایک ہے۔ اس کے والد ہمیشہ سے کہا کرتے تھے کہ جو لوگ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں ان پر اللہ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے، اور جو بچے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے رات کو پریاں بھیجتے ہیں جو انہیں اڑنے والے قالین پر بٹھا کر دور، بہت دور خوبصورت جگہوں پر لے جاتی ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہناتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتی ہیں۔ ایسی پریاں نیکی کی پریاں کہلائی جاتی ہیں۔ لیکن ابا، مجھے تو یہ سب یاد نہیں رہتا۔ شہر بانو ان کی بات پر معصومیت سے سوال کرتی تو وہ بولتے، وہ اس لیے بیٹا کہ پھر آپ چند دن میں بھی وہاں جانے کی پھر ضد کرے گی نا۔ وہ مسکرا کر اسے کہتے تو وہ بولتی، اچھا ابا، اللہ جی کی باتیں بتائے نا اور بھی زیادہ۔ اور ابا مسکرا کر اسے اللہ اور انسان کی محبت کی باتیں بتاتے، یہاں تک کہ وہ سو جاتی، پرسکون اور گہری نیند، میٹھی اور پیاری سی نیند۔ اپنی نیند سے اتنا مت لڑا کرو شہر بانو، ابا اکثر اسے پیار سے سمجھاتے تو وہ بولتی، مجھے سونا اچھا نہیں لگتا نا ابا، مجھے ہر وقت دنیا میں یہاں آپ کے پاس، اماں کے پاس جاگنا ہوتا ہے نا، مجھے نیند میں بھی آپ یاد آتے ہیں، بس نہیں سونا تو بس نہیں سونا۔ مندی مندی آنکھوں سے ابا کا چہرہ غور سے دیکھنے کی کوشش میں اسے اور نیند آ جاتی۔ تبھی ابا مسکرا کر کہتے، جھلی کہیں کی۔ اگلی صبح ہر صبح کی طرح ایک خوبصورت اور اچھی صبح ہوتی۔ صبح سویرے ہی ابا کے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز اس کی نیند میں شامل ہو جاتی۔ خواب سے زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس آواز کو محسوس کرتی۔ اس کی سماعتیں بیدار اور جسم سویا ہی رہتا۔ ابا کی یہ آواز اسے بہت زیادہ محبوب تھی۔ ابا کی تلاوت کی آواز قرآن سے اس کا تعارف تھی، شاید اسی لیے اسے ہمیشہ قرآن کھولتے وقت ابا کی یاد آ جاتی۔ ابا کا باقاعدگی سے نماز ادا کرنا اس کا نماز سے پہلا تعارف تھا، اور شاید اسی لیے اسے نماز سے اتنی محبت تھی جتنی اسے ابا سے تھی۔ نماز سے یہ محبت اسے ورثے میں ملی تھی۔ ماں باپ کے نیک نام، نیک طبیعت اولاد کو خود بخود منتقل ہو جاتے ہیں۔ اپنے والد سے ملے اس ورثے کو اس نے بہت سنبھال کر رکھا تھا اور حتی الامکان اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ نماز اس کی زندگی کا سکون تھی، نماز اس کی زندگی کی خوشحالی تھی، نماز اس کی زندگی کی محبت تھی، نماز اس کی زندگی کی پہلی محبت تھی۔ اسے نماز سے عشق تھا، نماز اس کا عشق تھا۔ ہر دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے، ہر دن کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اپنا تاثر ہوتا ہے، ایک ذائقہ ہوتا ہے جو زندگی میں شامل ہو جاتا ہے، کھٹا، میٹھا اور ترش اور بعض اوقات کڑوا بھی۔ زندگی کا ذائقہ بدلنے والے یہ دن کبھی اطلاعی گھنٹی بجا کر زندگی میں شامل نہیں ہوتے، بن بلائے مہمان کی طرح آپ کی زندگی میں ساز و سامان لیے خود بخود چلے آتے ہیں، جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی جگہ دینی پڑتی ہے، ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور خاموشی سے ان کے چلے جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم فاروقی کی زندگی میں بھی آج ایک ایسا ہی دن آنے والا تھا جو کافی کچھ بدلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ زندگی کے ذائقوں میں ایک نیا اضافہ بننے والا تھا جو زندگی بدلنے کا اثر رکھنے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، ناشتہ کیجئے نا۔ شہر بانو نے ابراہیم کی توجہ اخبار سے ہٹانے کی غرض سے انہیں چھیڑتے ہوئے کہا، بس یہ والا کالم ختم کر لوں۔ آپ کو پتا ہے نا کہ مجھے اخبار پڑھتے ہوئے کھانے سے کتنی چڑ ہوتی ہے۔ اس کو دیکھے بغیر ابراہیم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں بھائی، پڑھنا بہت ضروری اور کھانا ضروری نہیں، یہ اخبار بھی نا، توبہ ہے آپ سے۔
آپ کو تو اخبار، موبائل، ٹی وی، کمپیوٹر اور الغرض ساری اطلاعات و نشریات سے ہی دشمنی ہے۔ آپ کا کیا جائے، بہت ہی دقیانوسی ماڈل ہیں آپ۔ ابراہیم نے اخبار کو بند کرتے ہوئے سے کہا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ سب چیزیں؟ شہر بانو نے جواب میں کچھ کہنا چاہا۔ دیکھیں، چیزوں کے نام لے کر بات کیا کریں۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی، کون سی چیزیں؟ ابراہیم نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ ابراہیم کے مذاق بھی طنز کی کاٹ لیے ہوتے تھے اور شہر بانو کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہے ہیں۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ اخبار روزانہ ایسی سرخیوں سے بھرپور ہوتا ہے کہ دل کا مریض آپ کے پاس آئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بلڈ پریشر والوں کو علیحدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کی شوگر ہائی اور کسی کی بالکل ہی گر جاتی ہے۔ اس میں آپ لوگوں یعنی ڈاکٹر حضرات کا فائدہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر آپ کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں سے خود آپ کو کتنے نقصان ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں نا؟ ٹی وی سے نکلنے والی لہریں جو آنکھوں پر اتنا برا اثر کرتی ہیں، اور کلر ٹی وی تو اور بھی خراب ہوتا ہے، جانتے ہیں نا آپ؟ کم سے کم 20 فٹ کی دوری سے دیکھنا چاہیے اسے، ایسی بات ہے نا؟ شہر بانو نے ان سے تائید چاہی تو وہ بولے، آپ کہتے رہیں، آپ کو صحیح ہونے کی ضرورت ہی نہیں۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے وہ بولے تھے، اور آپ کے یہ نئے نئے موبائلز، یہ کمپیوٹر، لیپ ٹاپس، نوٹ بکس بھی سارے فساد کی جڑ ہیں۔ صحت برباد الگ اور انسانوں کا وقت علیحدہ کھا جاتی ہے۔ احمد سارا دن اس میک بک کو چپکا رہتا ہے اور میری کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ نہ آپ کے پاس وقت ہوتا ہے نہ اس کے پاس وقت ہوتا ہے، پھر بھی آپ لوگ سمجھتے نہیں۔ دبا دبا شکوہ اور چاہت دونوں ہی اس گلے میں شامل تھی۔ انسان کے لیے چیزیں پیدا کی گئی ہیں، نہ کہ انسان ان کے لیے۔ اوکے محترمہ، اگر آپ کی تقریر اور تجزیہ ختم ہو گیا تو میری بات تحمل اور آرام سے سنیے۔ آپ نے ان چیزوں کے بارے میں جو بھی کہا وہ کسی حد تک ٹھیک اور درست ہے۔ انسان ابھی جینے کے راستے تلاش کرتا پھر رہا ہے، ایک ہی جیسا بہت دیر تک ٹھہر نہیں پاتا۔ یہ آلات، یہ گیجٹس فی زمانہ اگر استعمال نہیں کریں گے ہم، تو کیا ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے؟ یہ سہولتیں ہیں زندگی کی۔ اگر میں موبائل فون کا استعمال نہ کروں تو آپ کیسے پتہ کریں گے کہ میں کہاں ہوں؟ بولو ٹھیک کہا نا؟ ہر چیز کا نیگیٹو پہلو مت دیکھا کریں۔ اور اگر میں یہ سارے لوازمات استعمال نہ کروں تو کیا کروں؟ ساری مشینری تو اب ایک کلک پر آپ کے دروازے کے آگے آن موجود ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ضروری ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر اب زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا کوشش کر کے دنیا کو سمجھ کر دیکھیں، یہ دیکھیں کہ زمانہ کتنا نکل گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ احتیاط کریں، موبائل دل کے قریب نہ رکھیں، کمپیوٹر سے مناسب فاصلہ رکھیں، اور ہر ایجاد کے ساتھ تھوڑی تھوڑی احتیاط اور کم سے کم استعمال آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا نا۔ ایک اور اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے ویسٹ جرمنی میں وضو کو لے کر ایک سیمینار ہوا تھا۔ اس نے تو دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ وضو کے اتنے سائنٹیفک مثبت اثرات ہیں کہ بلڈ پریشر میں، سٹروک میں، ریڑھ کی ہڈی سے لے کر پیر سے دماغ تک جانے والے نیورونز بھی صرف اور صرف وضو کی وجہ سے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں۔ وضو کو اینٹی ڈپریشن کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور اب دنیا بھر میں علاج کے طور پر اسے استعمال کروایا جاتا ہے۔ اور جب نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں نا، تو یہ تمام ریڈیشنز جو ہمارے جسم میں شامل ہوتی رہتی ہیں، ان کا اثر یقینی طور پر کم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا آپ نے کہ ان خرافات کے آنے سے پہلے ان کا توڑ موجود تھا۔ شہر بانو حیرت سے ابراہیم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے تھے۔ ارے جھوٹ نہیں بولا میں نے، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شہر بانو کی نماز سے محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ نہیں، آپ کیوں جھوٹ بولنے لگے؟ شہر بانو نے حیرت سے انہیں دیکھا، اور مجھ سے تو آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں فخر اور مان سے زیادہ خود کو دلاسا دینے کا انداز تھا۔ ہاں تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں، بتائیں مجھے؟ ابراہیم کی حیرت بجا تھی۔ تبھی شہر بانو نے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر محبت کرتا ہے نا، کہ جتنی تباہیاں اور بربادیاں انسان نے اپنے لیے پھیلا رکھی ہیں، ان سب کے باوجود اللہ کو ہماری کتنی پرواہ ہے۔ شہر بانو نے اپنے آنسو پہنچے اور مسکراتے ہوئے ابراہیم کی جانب دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ سے سخت خوف محسوس ہوتا ہے شہر بانو، پتہ نہیں انسان کیسے بن گئی آپ کو تو جنت کے کسی ایک دروازے کے آگے کھڑے ہو کر جنتیوں کو اللہ سے محبت کا واضح نصیحت دینا چاہیے۔
کہنے کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں ذرا. اب احمد سے کہنا آپ کو کچھ آرٹیکل نکال دے، پڑھ لینا. کسی ماسی کی بیٹی کا شادی کا سامان نہ اکٹھا کرنے کے لیے بیٹھ جانا، خدا کے لیے. جی ٹھیک ہے، پڑھ لوں گی. ویسے آپ نے بتایا کافی ہے، موٹی موٹی بات تو پتہ چل گئی ہے مجھے. اچھا، تو میری کہی گئی بات پر اتنا یقین ہے آپ کو، اپنی آنکھوں پر نہیں؟ اپنے آپ میں بہتری لانے کی کوشش کرو پلیز. کبھی ساتھ باہر لے جانا پڑتا ہے آپ کو، بالکل مس فٹ ہو جاتی ہو آپ میرے ساتھ. ابراہیم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری میں ڈھل گیا تھا. ارے آپ کبھی غلط تھوڑی نہ کہیں گے، پہلے کبھی سوال کیا ہے آپ سے کبھی؟ شہربانو نے پھر حیرت زدہ ہو کر کہا تو وہ بولے بالکل ٹھیک. ابراہیم نے گہری سانس بھری اور مرکری دروازے کی طرف بڑھ گئے. اب ناراض نہ ہو گئے ہوں، بھلا اتنا ہی کہہ دیتی کہ پڑھ لوں گی. اسے سارا دن رہ رہ کر یہی خیال آتا رہا. وہ ایسی ہی تھی، بے حد معصوم عورت، جان نثار بیوی، جو اپنے شوہر سے ایسے ہی پیار کرتی جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے ہونے والے شوہر سے. وہ ابراہیم کے سامنے آج بھی ویسے ہی شرما جاتی تھی جیسے شادی کے شروع کے دنوں میں. ابراہیم سے اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. اسے ابراہیم دل و جان سے قبول تھا. وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا. اس بات سے بے نیاز کہ ابراہیم اس سے کتنی محبت کرتا ہے وہ بے تحاشا سے چاہتی تھی. اس بات سے بے پرواہ کہ ابراہیم اس کا اتنا خیال نہیں رکھتا تھا جتنا کہ وہ ان کا خیال رکھتی تھی. اس بات سے ماورا کہ وہ ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ تھی. اس کے لیے ابراہیم اس کی زندگی تھا. اس کی محبت ابھی بھی نوخیز تھی اور اد کھلی کلی کی طرح تھی. کبھی کبھی تو اسے خود پر بھی حیرت ہوتی تھی کہ عورتیں اپنے شوہروں کی باتیں کس انداز اور اطوار میں کرتی تھی، اور اکثر اوقات بہت سی ایسی باتیں جو ان کے کمروں سے باہر نہ نکل جانا چاہیے وہ بھی کیسے دھڑلے سے وہ عورتیں کہہ دیا کرتی تھی. ایسی کھلی باتوں پر اسے ایک عجیب سی الجھن گھیرے میں لے لیتی تھی. اس کے گال اب بھی سرخ ہو جایا کرتے تھے. محفل میں جب ایسی باتیں کھٹکنے لگتی تو وہ رفتہ رفتہ وہ گفتگو سے نامحسوس طریقے سے باہر نکل آیا کرتی تھی، اور پھر سوچتی تھی کہ عجیب عورتیں ہیں. اس کی اکثر جاننے والیوں سے ملانی کہہ کر چھیڑا کرتی تھی، اور ابراہیم اسے کانفیڈنس کی کمی سے جوڑ دیتا تھا. عورت بہت معصوم ہوتی ہے، حالات اسے بدل نہیں سکتے اگر وہ خود بدلنا نہ چاہے. وہ آخری وقت تک اپنے رشتوں میں اپنا آپ تلاش کرتی رہ جاتی ہے، چونکہ اسے ہمیشہ ایک سائے کی ضرورت رہتی ہے. تو عورت تمام زندگی ہی رشتوں میں بن کر گزار دیتی ہے. اس کے اندر کی ماں اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں آنکھ کھول لیتی ہے، اور ممتا سے بھری یہ صنف ضروری نہیں کہ جنم دینے سے ہی ماں بن جایا کرتی ہے. ہر لڑکی، ہر عورت کے نصیب میں ماں بن کر پیدا ہونا ہی لکھا ہوتا ہے. یہ رب کی مہر ہے اس پر، اس کی عنایت ہے. کبھی وہ بیٹی بن کر باپ کو اپنی اس فطرت سے سرشار کرتی ہے تو کبھی بڑی بہن کی شکل میں آپ کے ارد گرد موجود رہتی ہے. کبھی بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، چھوٹی بہنوں کی ماں کی طرح شفقت سے معطر کرتی ہے. کبھی شوہر کی خدمت کرتی ہے اور بچوں کو پروان چڑھاتی ہے. اس سب میں شاید اس کا اتنا کمال نہیں ہوتا، کیونکہ عورت تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہے. بیٹی بن کر بھی وہ ماں ہی رہتی ہے، بہن بن کر بھی وہ ماں کا ہی روپ دھارے رکھتی ہے، اور بیوی بن کر بھی اپنی فطرت سے چوکتی نہیں. بچپن سے بڑھاپے تک یہ جتنے بھی روپ بدل لے، جتنے عہدوں پر فائز ہو جائے، عورت کے اندر رہنے والی ماں ہمیشہ چوکس رہتی ہے، ہمیشہ وہ چاقو چوبند رہتی ہے. اس دنیا کی حد تک مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ خوش بخت بنایا ہے. عورت ہر روپ میں اسے ہر وقت میسر رہتی ہے، اور بھاگتی دوڑتی دنیا میں رشتوں کے انبار تلے دبی عورت پھر بھی اکیلی رہ جاتی ہے کہ مرد کے پاس وقت نہیں، وہ عورت کو میسر نہیں. وجہ کچھ بھی بنتی ہو مگر مرد بہرحال عورت کی پہنچ سے باہر ہی رہتا ہے. رشتہ کوئی بھی ہو، تشنگی بہرحال اپنی کسی نہ کسی شکل میں وہاں قیام پذیر رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابراہیم کی ہیڈ سٹاف بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئی تھی. سر، ایک ایکسیڈنٹ کا کیس آیا ہے اور حالت بہت خراب ہے، پلیز جلدی آئیے. ابراہیم نے ہاتھ میں پکڑی فائل فوراً میز پر رکھی اور تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھائے. ان کے خون کا گروپ ٹیسٹ کر لو اور خون کا بندوبست کرو. یہاں ریزرو میں نہ ہو تو ڈاکٹر نذیر کو فون کر کے کرو، جنرل ہاسپٹل کے بلڈ بینک میں سے. 3 surgeries to deal with.
لیفٹ لیگ ہیڈ انجری, آئی گیس 2 broken ribs, اور ڈاکٹر شہلا کو فوراً بلائیے گا. ابراہیم فوری کوئی بہت قابل ڈاکٹر تھا. مریض کی حالت کیا ہے اور پہلی ضرورت میں کیا کیا قدم اٹھانے ضروری ہیں وہ اس سے بخوبی واقف تھا. اپنے باقی سٹاف کو ہدایات جاری کرتے ہوئے تیزی سے آپریشن روم کے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا. ایکسیڈنٹ میں کافی چوٹیں آئی ہیں ان کو, میجر ٹراما. 2 گھنٹے آپریشن میں مصروف گزار کر اب ابراہیم اس نوجوان کے رشتہ داروں کے سے بات کر رہے تھے. سٹیئرنگ ویل کے دباؤ کی وجہ سے اندر کچھ زیادہ ہی خون بہہ گیا ہے, آپ دعا کیجیے گا. ابراہیم خود بھی دل گرفتہ تھا. زندگی اور موت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں, مگر اسے اپنے ہاتھوں سے کسی کا دم نکلتے دیکھنا یا کسی کو قطرہ قطرہ زندگی سے موت میں منتقل ہوتے دیکھنا بھی آسان نہیں ہوتا. یہ مشیت عزدی ہے مگر بے حد کٹھن ہے, تکلیف دہ ہے, اذیت ناک ہے. بہرحال ڈاکٹر ابراہیم کو اپنی ذاتی کیفیات سے باہر نکل کر سوچنا تھا. اس لڑکے کے لواحقین کو ان لفظوں میں بات کو بیان کرنا تھا کہ وہ سمجھ بھی جاتے اور امید بھی قائم رکھتے. ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا, بہت شدید چوٹیں آئی ہیں ان کو, مگر ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی کی امید رکھیے گا. یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا کہ اب پیچھے دیکھنے والا منظر اسے ہمیشہ دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر ابراہیم کے دروازے پر دستک ہوئی. میں آئی کم ان؟ رویا رویا سا چہرہ لیے بسمہ اندر داخل ہوئی. جی پلیز آئیے, تشریف رکھیے, ڈاکٹر ابراہیم نے اچنبے کی کیفیت میں سے کہا تو بسمہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی. آئی ایم سوری, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, آپ کون؟ ڈاکٹر ابراہیم فائل بند کرتے اپنی کرسی سے اٹھے اور قریب صوفے پر جا بیٹھے. تب وہ بولی, میں زبیر کی بیوی ہوں. رونے کی وجہ سے بسمہ کی آواز کا بھاری پن نمایاں محسوس ہو رہا تھا. کانوینٹ میں پڑی بسمہ کے لیے لہجے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ پاکستان سے ہی تعلق رکھتی ہے یا کہیں باہر سے آئی ہے. مجھے تو بڑا افسوس ہوا. ڈاکٹر ابراہیم بس اتنا ہی کہہ سکے. کمرے کا ماحول انتہائی افسردہ ہو گیا تھا. He will not survive, will he? بسمہ نے اپنی نظریں سامنے پڑے میز پر رکھے مجسمے پر مرکوز کرتے ہوئے کہا تھا اپنے شوہر کے بارے میں کہ کیا وہ بچ پائے گا. اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ یہ بات ابراہیم کے بجائے خود سے پوچھ رہی ہے. تبھی ڈاکٹر ابراہیم بولے, ویل لیٹس ہوپ فار اے گڈ. ان کا لہجہ ہمدردی لیے ہوئے تھا اور جوان سال بسمہ کو اس حالت میں دیکھنا کسی کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا تھا. ہوپ, امید؟ آپ مجھے امید رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ بسمہ نے چونکتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیم کو پہلی مرتبہ آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. اوکے, اٹس ناٹ یور فالٹ, یو آر اے ڈاکٹر آفٹر آل. بسمہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھنے لگی. ڈاکٹر ابراہیم نے فون پر 2 کافی لانے کے لیے کہا اور دوبارہ وہیں آ کر بیٹھے. دیکھیے, زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں گارنٹی تو نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے شوہر کی طبیعت واقعی بہت زیادہ خراب ہے. ڈاکٹر ابراہیم نے تسلی کے ساتھ ساتھ بسمہ کو ذہنی طور پر بھی تیار رکھنے کے لیے کوشش کی تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. ان کی کافی آ گئی تھی. ڈاکٹر ابراہیم نے اپنی عادت کے برخلاف بسمہ کا بغور جائزہ لیا. وہ اس کی ذہنی حالت کا اندازہ لگانا چاہ رہے تھے. بسمہ کے ہر انداز میں بے چینی تھی, جیسے اسے ابھی تک یہ سب ہونے پر یقین نہ آیا ہو یا وہ کسی اور ذہنی کشمکش میں تھی. اس کی حالت اسے ایک عام انسان سے مختلف تھی جو اب تک ڈاکٹر ابراہیم دیکھتے آئے تھے. اس کے بیٹھنے بات کرنے کے انداز میں ہر انداز میں پریشانی تو نمایاں تھی, مگر اس کا اپنے اوپر بے حد کنٹرول تھا. آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے کیا؟ ڈاکٹر ابراہیم نے بسمہ سے سوال کیا تو وہ بسمہ نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا. نہیں, میرا زبیر کے سوا کوئی اور نہیں. وہ کھوئے سے لہجے میں بولی تھی اور ڈاکٹر ابراہیم نے بے اختیار ایک گہری سانس لی. انہیں اس کی بے چینی کی وجہ کچھ سمجھ میں آ رہی تھی. میرا مطلب یہاں ہاسپٹل میں کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ ڈاکٹر ابراہیم نے اپنا سوال وضاحت کے ساتھ دہرایا تھا. یہاں نہیں, ابھی کوئی نہیں. زبیر کے سب کزن چلے گئے ہیں رات کو, شاید کوئی آ جائے. بسمہ کافی کے کپ سے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے بولی تھی.
اوکے، میرا مطلب ہے کہ زبیر کے کوئی سگے رشتے، والد، والدہ یا کوئی اور نہیں کیا؟ ابراہیم کے سوال پر وہ بولی، سگے رشتے دار؟ نہیں، وہ سب ہم سے ناراض ہیں۔ بسمہ نے جھجکتے انہیں بتایا تھا، اور ڈاکٹر ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ دیکھیں، آپ کو فوراً انہیں اطلاع کر دینی چاہیے تھی۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ جان سکیں کہ ان کا بیٹا اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے انہیں سمجھانا چاہا تو وہ بولی، آپ ہی کہہ دیجئے نا ان سے۔ اس نے اپنے پرس میں فون کے لیے تلاش شروع کی اور آہستہ آہستہ تمام چیزیں باہر نکال کر رکھ دی۔ ڈاکٹر ابراہیم دلچسپی سے اسے یہ سب کرتے دیکھ رہے تھے۔ آپ کا فون آپ کے ساتھ ہی صوفے پر موجود ہے شاید، وہ جیسے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائے تھے۔ تبھی بسمہ نے چونکتے ہوئے دیکھا، اوہ یس، یہ تو یہاں پڑا ہے۔ پھر بے اختیار اس نے اپنی کنپٹیاں دبائی تھی۔ دیکھیں پلیز، آپ ان سے خود ہی بات کریں اور میرے بارے میں مت بتائیے گا۔ وہ شاید آئیں گے ہی نہیں، یا شاید حدید نے بتا دیا ہوگا۔ 10 گھنٹے کا تو راستہ ہے وہاں سے یہاں تک۔ وہ خود کلامی کرنے لگی بات کرتے ہوئے۔ مایوسی سے چور چور لہجے میں بسمہ کی بات پر ابراہیم نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس حالت میں بھلا وہ کیا کہیں گے آپ سے یا آپ کے شوہر سے؟ ڈاکٹر ابراہیم کی حیرت بجا تھی۔ دیکھیے ڈاکٹر، بات ایسی ہی ہے، ایسی ہی بات ہے، بسمہ چٹخ کر بولی تھی۔ اس کا رویہ ابراہیم کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اوف، یہ فون بنا کیا مصیبت ہے، بیٹریز آؤٹ، دیز انوینشنز، آئی ہیٹ دس۔ اس کی بات پر ابراہیم کو اچانک شہر بانو کی صبح کی گئی باتیں یاد آئی تو وہ مسکرا کر رہ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، جہاں کی بھی ہو، جتنی بھی مختلف ہو، ایک ہی طرح کی باتوں سے چڑتی ہے۔ چاہے وہ جینز پہنے یا برقع اوڑھ لے، عورت عورت ہی رہتی ہے۔ وہ بے اختیار سوچے چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ایکسیڈنٹ کے مریض کی حالت، ڈاکٹر صاحب پلیز جلدی آئیے گا۔ وارڈ بائے بسمہ کو دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر ابراہیم تیزی سے باہر کی طرف لپکے تو بسمہ وہیں سن بیٹھی رہ گئی تھی۔ سر، اس کا سانس بہت اکھڑ رہا ہے، آکسیجن ماسک بھی بار بار اتار کر وہ پرے دھکیل رہے ہیں۔ اوکے، اور بلڈ پریشر؟ سر، پلس از ڈراپنگ ٹو 35۔ جنہوں ڈاکٹر نے اس مریض کی ساری کنڈیشن بتائی۔ اوہ نو، ابراہیم کے ہاتھوں سے ایسے کئی کیسز گزر چکے تھے اور اب معجزے کا وقت بھی گزرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے، ناؤ کال ہز وائف ان۔ ڈاکٹر ابراہیم جان چکے تھے کہ اب وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے سب ٹھیک ہو جانے کی اطلاع کو دوبارہ نشر کرنا فضول خیال کیا۔ تبھی بسمہ خاموشی سے زبیر کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی، اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ دونوں کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون پہلے اس دنیا سے جانے والا ہے۔ زبیر اپنے زخموں کی شدت برداشت نہ کر پا رہا تھا اور بسمہ کو آنے والے وقت کے ہاتھوں لگنے والے زخموں کا بخوبی ادراک ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بالکل خالی تھی، مگر اس کا بند بند رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور صدمے نے اس کی حصیں مفلوج کر دی تھی۔ سر پلس از ڈراپنگ ناؤ۔ ابراہیم بسمہ کو دیکھنے میں ایسے محو تھے کہ انہیں چونکنا پڑا۔ نو ہارٹ بیٹ، ریوائیو ہم۔ آپ پلیز فوراً باہر جائیں۔ ایک نرس نے تیزی سے بسمہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ تبھی ابراہیم نے نرس کو منع کر دیا اور کہا، نہیں، انہیں یہیں رہنے دو۔ اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی، یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ اور بسمہ، اس کی آنکھوں میں تو سارا منظر دھندلا رہا تھا۔ تقدیر کا سب سے کاری وار آج اس پر اپنا ہنر آزمانے جا رہا تھا۔ ہر ذی روح کی زندگی میں ایک مقام ایسا ضرور آتا ہے جہاں اسے ٹوٹ کر بکھرنا پڑتا ہے، اور ستم یہ کہ اپنی کرچیاں خود ہی چننی پڑتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں یہ مقام جلد اور کسی کی زندگی میں ذرا ٹھہر کر آتا ہے۔ بسمہ کی زندگی میں وہ وقت داخل ہو رہا تھا، اپنی تمام تر صفاکی اور سچائی کے ساتھ، کہ زبیر کا آخری وقت آن چکا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی باز گشت ہر جانب پھیل چکی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے بسمہ کا ہاتھ تھام لیا اور اسے باہر کی جانب لے آئے۔ بسمہ کسی معمول کی طرح ان کی رفاقت میں چلتی آ رہی تھی۔ بسمہ کا ایک حصہ زبیر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔
یوں ہوتا ہے نا جب کوئی یہ دنیا چھوڑ جائے تو آپ کا کچھ نہ کچھ چرا کر لے جاتا ہے، ایسی صفائی سے کہ زندگی بھر فرد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اصل میں کیا چوری کر لیا گیا ہے۔ ایسا کیا تھا جو اس سے پرے کر دیا گیا تھا، اور ایسا کیا تھا جو مل کر نہیں دے رہا۔ آدھی ادھوری لنگڑی لولی زندگی گزارنی پڑ جاتی ہے، اور فرد گزار بھی لیتا ہے کہ اس میں اس کی عظمت نہاں ہے، خدا جانے کہ اس نے انسان کی مٹی کہاں سے لی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے زبیر کا پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بسمہ کو کسی نئے امتحان میں ڈالنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ بسمہ ہاسپٹل کے چھوٹے سے لان میں گھاس پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا تھا۔ دن 4 بجے کا وقت تھا۔ زبیر کی ماں وہاں آ چکی تھی اور اس کا باپ آج بھی نہیں آیا تھا، اس کے لیے زبیر شاید پہلے ہی مر چکا تھا جب اپنے باپ کی نافرمانی کا مرتکب ہوتے ہوئے اس نے بسمہ سے شادی کی تھی۔ اپنے باپ کے سخت اختلاف رائے کے باوجود وہ بسمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے وہ قدم آخر اٹھا لیا تھا جس پر اس کے باپ نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ جائیداد کے ساتھ ساتھ اس نے زبیر کو اپنی زندگی سے بھی بے دخل کر دیا تھا۔ کیا وہ اسے اپنے دل سے بے دخل کر پایا ہوگا؟ انسان کی ادا کیوں دوسرے انسان کے قد سے بھی اونچی ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ دوسرے فرد کی خواہشوں پر اپنا قدم رکھتا ہوا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے وہ چیز پسند نہیں؟ یہ اس کے خیالات کے منافی ہے، یہ اس کے احساسات کی ترجمانی نہیں، یہ وہ نہیں جو وہ نہیں چاہتا۔ کیوں فرد دوسرے فرد کو ارزاں کرنے پر کمر کس لیتا ہے؟ اتنے سوالوں کے جواب کہاں ہیں آخر؟ انسان کی ضد اور ہٹ درمی اسے انسان سے نکال کر حیوان کے دائرے میں لا کھڑا کرتی ہے، اس بات سے بے خبر کہ فرد تو بس دوسرے افراد کو رونتا چلا جاتا ہے، انہیں گم سم کرتا چلا جاتا ہے، دھتکارتا چلا جاتا ہے۔ یہ کھا گئی میرے بیٹے کو، یہ لڑکی اسے راس نہیں آئی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ اس کا ماتھا ہی بتاتا ہے کہ یہ بس نہیں سکتی، پتہ نہیں کیسے بھوکی فطرت لے کر پیدا ہوئی ہے یہ لڑکی۔ میرا بیٹا کھا گئی، ہائے اب تو ٹھنڈ پڑ گئی نہ تجھے۔ کف اڑاتی زبیر کی ماں کا غصہ انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ تیری شکل نے میرا بچہ لوٹ لیا، کیسی معصوم بنی بیٹھی ہے اب تو، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا زبیر۔ زبیر کی ماں نے آگے بڑھ کر بسمہ کے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ ہاں تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، تم نے مارا ہے اسے، ہائے میرا منتوں مرادوں سے جنا بچہ۔ زبیر کی ماں نے چیختے ہوئے نہ جانے کتنے ہی تھپڑ بسمہ کو دے مارے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم نے آگے بڑھ کر بسمہ کو بمشکل ان سے نجات دلائی۔ یہ عجیب منظر تھا، بہت عجیب۔ وہ منظر بے حد تکلیف دہ منظر تھا، وہ منظر نہ دیکھا جانے والا منظر تھا، اور دیکھنے والی ہر آنکھ نے وہ منظر دیکھا تھا۔ بسمہ نے مزاحمت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، وہ مزاحمت کر نہیں سکتی تھی، اور عجیب کیفیت تھی اس کی۔ اسے اس وقت زبیر کی ماں کا دکھ اپنے دکھ سے بہت بڑا نظر آ رہا تھا، بہت بڑا روگ تھا جو ایک ماں کو جوان بیٹے کی موت سے لگ گیا تھا۔ زندگی اور موت تو بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس الزام میں اس کا نام سامنے آ گیا تھا۔ نہ کردہ گناہ کی سزا جھیلنی تھی اسے، محبت کی سزا جھیلنی تھی اسے ایک ماں کے سامنے کٹہرے میں لا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ کیسے، کیوں، کیا وجہ تھی؟ وہ ان سب سوچوں سے آزاد تھی۔ اس وقت وہ مجرم تھی، ایک جوان بیٹے کی ماں کی مجرم۔ جھوٹ جب چیخ کر بولا جائے تو ایک وقت میں سچ کو مات دے ہی جاتا ہے۔ زبیر کی ماں کی آہو بکا نے اس کے واویلوں نے بسمہ کو گھنگ کر دیا تھا۔ جب یقین کا گہنا اس نے پہنا ہی نہیں تھا، کسی رشتے نے اسے اس زیور سے آراستہ کیا ہی نہیں تھا، تو وہ کہاں اس کی چمک پہچان پاتی؟ وہ کیسے اس لمحے پر اتراتی، اپنا حق جتاتی؟ انسان کے پاس رشتے کی طاقت ہوتی ہے، رشتہ ایک فولادی طاقت ہوتا ہے جو ہمیں یقین، محبت، گمان، قیاس، جذبہ اور بہت کچھ دیتا ہے۔ رشتے کی طاقت پانے کے لیے اس کو پہچاننا پڑتا ہے، اسے اپنانا پڑتا ہے۔ ہاسپٹل میں موجود تمام افراد اس منظر کو اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھے، مگر زبیر کی ماں کو خاموش کروانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی سوائے ڈاکٹر ابراہیم کے۔ آپ کے بیٹے کی میت آپ کے سامنے رکھی ہے، ڈاکٹر ابراہیم شدید غصے اور دکھ کی کیفیت سے بولے تھے۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ آپ اس کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ ایسے وقت میں بھی آپ ماں بن کر نہیں سوچ رہی؟ ابراہیم کی حیرت بھی بجا تھی کہ نفرت کے اس مقام کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے تھے
شاید یہی وجہ ہے کہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلے جانے کی. اگر بد دعاؤں سے زیادہ اپنے دعاؤں پر انحصار کیا ہوتا تو خدا جانے آج حالات مختلف ہوتے. ابراہیم اس وقت ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہے تھے، ایک ایسی کیفیت جس میں خود کی پہچان پانا ناممکن ہوتا ہے. ان کوسنوں اور الزامات کی بچھاڑ کی زد میں بسمہ کے ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے، مگر وہ اپنے ہونٹ بند کیے بیٹھی تھی. زبیر کی ماں کی کہی جانے والی باتیں، ایک ایک لفظ، ان کے منہ سے نکلا ایک ایک حرف اسے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں بکھیر چکا تھا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ وہاں سے اٹھ کر کہیں دور جا سکے جہاں یہ الفاظ، یہ آوازیں اس کا پیچھا نہ کر سکیں. ہاسپٹل کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی تھی. زبیر کی میت ایمبولینس میں رکھی جا رہی تھی اور بسمہ وہیں ہاسپٹل کے چھوٹے سے لان میں گھاس پر بیٹھی تھی. بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی تھی. وہاں سے اٹھ کر وہ زبیر کو دیکھنے ایک بار بھی نہ جا سکی کہ اب اس پر اس کا کوئی حق نہیں تھا. حق کا نام و نشان اس فضا میں موجود نہیں تھا. وہ وہیں بیٹھی تھی کیونکہ اس کا یہ حق کبھی تسلیم کیا ہی نہیں گیا تھا. جہاں زبیر کی زندگی میں اس حق کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا تو وہاں اب اسے کون تسلیم کرتا؟ اس کو تسلیم کرنے والا تو جا چکا تھا، بہت دور، کہیں اور. ایمبولینس جا چکی تھی مگر بسمہ ابھی تک وہیں بیٹھی تھی. یہ شام ڈھل رہی تھی اور سورج کی شعاعیں بسمہ کو اپنی کرنوں سے نہلا رہی تھی. اس کو تھپکیاں دے رہی تھی اور اس کے چہرے کا حالہ کیے ہوئی تھی. اس کے چہرے پر آتے چھوٹے چھوٹے بالوں کو جادوئی رنگ بخش رہی تھی. کالی جینز اور سفید کالر قمیض میں اس کی معصومیت بچوں کی طرح چھلک رہی تھی. اور یہی وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر ابراہیم خود اس کے لیے چائے لیے چلے آئے. وہاں دن ڈھلتے ڈھلتے کچھ بدلنے جا رہا تھا. بسمہ کی زندگی تو بدل چکی تھی، اب یہ طاقتور دن ابراہیم کی زندگی کو بدلنے جا رہا تھا. اس کی زندگی کو ایک نیا ذائقہ دینے جا رہا تھا. وہ لمحہ رکنے پر مصر ہونے لگا تھا. وہ لمحہ ضدی بچے کی طرح ابراہیم کے دامن سے لپٹنے جا رہا تھا. وہ لمحہ ابراہیم پر پھیلنے والا تھا. ابراہیم بسمہ کو دیکھ کر مسحور ہو گئے تھے. ان کے دل نے ایک لے بدل ڈالی تھی. دھڑکنے کا انداز بدلا تھا اور ایسا دھڑکا تھا جیسے کبھی نہ دھڑکا ہوگا، ایسے مچلا جیسے کبھی مچلا نہ ہوگا، ایسے بہکا ان کا دل جیسے کبھی نہ بہکا ہوگا. ایک پل کو ابراہیم وہیں رک گئے تھے. چائے کے وہ 2 کپ ان کے ہاتھ میں لرز گئے تھے. ان کو خود پر حیرت ہوئی تھی، بے حد حیرت، انتہاؤں کو چھو لینے والی حیرت ہوئی تھی انہیں خود پر. اپنے اس روپ سے وہ خود بھی واقف نہ تھے، اور یہ کیسا عجیب سا لمحہ تھا جو ان کو زیر کر لینے پر قادر تھا. یہ کیسا دلچسپ احساس تھا جو انہیں ایک ہی لہجے میں کہیں سے کہیں لے گیا تھا. وہ بے اختیار مسکرا اٹھے اور طمانینت بھری سانس لے کر آگے بڑھ گئے. دن اب ڈھل رہا تھا. سورج کی کرنیں، سنہری کرنیں اپنا پیراہن بدل رہی تھی، گہرے رنگوں میں ملبوس ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر ابراہیم وہیں گھاس پر بسمہ سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ چکے تھے. ہاسپٹل کا سارا سٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا. مس بسمہ، اب آپ کہاں جائیں گی؟ ڈاکٹر ابراہیم نے بے حد خاموش بیٹھی بسمہ سے سوال کیا. کیا کہا آپ نے؟ جی، میں نے پوچھا کہ اب آپ کہاں جائیں گی. میرا مطلب کوئی آ کر آپ کو لے جائے گا یا آپ کو خود جانا ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. میں کہاں جاؤں گی؟ کون مجھے آ کر لے کر جائے گا؟ وہ سارے سوال جو ابراہیم نے بسمہ سے کیے تھے، بسمہ نے انہیں واپس لوٹا دیے تھے. کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. ابراہیم نے آج سارا دن حیرت کی قسموں کو دریافت کرنے میں گزارا تھا. یہ لڑکی ہے یا حیرتوں کا پٹارا جو ہر سوال میں ایک کہانی ہے، ہر جواب میں ایک کہانی ہے. ابراہیم فقط سوچ کر رہ گئے تھے. دیکھیں بسمہ، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے صدمے سے گزری ہیں، اور جس طرح آپ نے خود کو سنبھال کر رکھا ہے، میں واقعی دل سے اس بات کی داد دیتا ہوں. میں آپ کو صبر پر لمبا چوڑا لیکچر بھی نہیں دوں گا، مگر یہاں بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہونا. I think you need some rest. بہت تھک گئی ہیں آپ، اور آپ کو ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے. ابراہیم کی باتوں پر بسمہ نے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھا، جیسے ان کے چہرے پر پہچان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو. وہ ڈاکٹر ابراہیم کو دیکھ رہی تھی لگاتار. وہ بولی کچھ نہیں، اور کتنے ہی لمحے سرک گئے تھے.
کتنے ہی لمحے خاموشی سے رینگ گئے تھے۔ ابراہیم اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر سکتے تھے، مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریزاں تھے۔ تبھی بسمہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، لمبی اور گہری، اور پھر بولی، زبیر نے مجھ سے شادی کی تھی اور وہ مجھے بے حد چاہتا تھا، بے انتہا۔ میں اس کی چاہت کے سامنے ہار گئی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ میرے ڈپارٹمنٹ کا بھی نہیں تھا، مجھ سے 2 سال سینئر تھا۔ مجھے پاکستان آئے ہوئے 1 سال ہوا تھا۔ ابی جان چلے گئے تھے دور امو کے پاس۔ میں خالہ کے پاس رہ سکتی تھی، مگر ابی جان اب مجھے اپنے بھائی کے پاس بھیجنا چاہتے تھے۔ میزان چاچو اور ابی جان میں بات ہوتی ہی نہیں تھی، وہ ناراض تھے ایک دوسرے سے۔ میزان چاچو اور ابی جان دونوں امو جان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر پھر امو جان نے ابی جان کا انتخاب کیا اور گھر میں سب امو جان سے ناراض ہو گئے تھے۔ امو جان میزان چاچو کی فیانسی تھی اور دادی کو یہ بات بہت بری لگی، سو کسی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ باقی کیا پرابلمز تھی، I have no idea. All I know that I got my mother's fat inheritance. She was not accepted, so am I the rejected one? ابراہیم کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ شہر بانو کا فون تھا۔ انہوں نے فون پک کیا۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، ہاں بولو۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ جی میں خیریت سے ہوں، ایمرجنسی آ گئی تھی ہاسپٹل میں، تھوڑی دیر ہو جائے گی مجھے۔ ابراہیم نے متانت اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ شہر بانو نے یہ کہہ کر رابطہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر ابراہیم ایک گہری سانس بھر کر پھر بسمہ کی طرف مڑے۔ بسمہ بھی پھر مراقبے میں جا چکی تھی۔ ابراہیم جان گئے تھے کہ فی الحال بسمہ کچھ نہیں کہے گی، کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ تبھی پوچھا، ابھی آپ کہاں جائیں گی؟ ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، اینڈ آئی کانٹ ڈرائیو۔ آدھے ادھورے لفظوں میں اس نے اپنی بات سمجھا دی تھی۔ بسمہ کی آنکھوں میں نمی گھر آئی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کا دن ان کی زندگی کی سب سے بڑی حیرانی لیے طلوع ہوا تھا اور حیرانی دیے غروب ہونے والا تھا۔ چلیں میں آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کھڑے ہوتے بسمہ کو چھوڑنے کی پیشکش کی، جسے بسمہ نے بغیر کسی پس و پیش کے قبول کر لیا۔ یہ دن آخر ڈھل گیا تھا۔ روشنی اندھیرے کے پردوں تلے سمٹ آئی تھی۔ دن آج کی روشنی میں کیے گئے ناقابل تبدیل فیصلوں کو تہ لگائے ساتھ لے جا چکا تھا۔ دن ڈھل گیا تھا اور رات آ چکی تھی۔